معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جب ہمارے نور کو خلق کیا، آدم کی ولادت خلقت سے اتنے 100 سال پہلے کہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت تو کوئی گھڑیاں، کوئی کیلنڈر، کوئی سسٹم تو تھا نہیں۔ تو جس وقت ہمارے نور کو خلق کیا، اس وقت ہماری دادی کے نور کو اس سے الگ کیا۔ پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے۔ تو وہ ایک وقت آیا، پہلے ایک ہی نور تھا۔ تو ہمارے یہاں پھر یہ روایت آتی ہے نا کہ یہ ایک ہی نور چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا، وہاں پہنچ کے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا، آدھا حضرت ابو طالب کے۔ مگر معصوم کہتے کہ نہیں، پہلا مرحلہ ہی جب آدم کو پیدا کر کے یہ نور آدم میں رکھنا تھا، اللہ نے اس کا ایک ٹکڑا الگ کیا جو ہماری دادی تھی، اور ان کو الگ رکھا، پھر جنت کے اس سیب میں یا اس پھل میں رکھا جو روایت آپ سنتے ہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے، اس لیے میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اور وہ اسی طرح سے تھی، راوی نے سوال نہیں کیا، لیکن امام نے کہا کیا تمہیں پتا کہ وہ جو نور ہے ہماری دادی کا نور سیدہ، اس کی غذا کیا تھی؟ کہ نور کی بھی کوئی غذا ہوتی ہے؟ امام نے کہا ہوتی ہے۔ اس کی غذا کیا تھی؟ اچھا، غذا کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، غذا کھانا کسے کہتے ہیں؟ کھانے کے سب سے بڑا جو کھانے کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا؟ تحفظ۔ جو آپ کھائیں گے اس سے آپ بچتے ہیں، اگر آپ کھانا بند کر دیں مر جائیں گے۔ نور کو غذا چاہیے۔ میں کچھ وہ جملے کہنا نہیں چاہتا کہ اس میں توہین سیدہ کی کہیں جھلک نہ آنے پر، مگر فرماتے ہیں معصوم کے نور کو غذا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے ہماری دادی کے نور کی غذا کیا تھی؟ جب تک کہ وہ اس سیب کے ذریعے سے جو شب معراج رسول کو کھلا کر اس نور کو دنیا میں بھیجا گیا۔ روایت تو آپ کی سنی ہے نا، میں کوئی نئی بات بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں۔ کہا اتنے عرصے تک کیا غذا رہی اس نور سیدہ کی؟ کہا 3 چیزیں تھیں، تسبیح ہو، تحلیل ہو، تکبیر۔ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، تحلیل کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ، تکبیر کا مقصد ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر نور سیدہ کی غذا ہے، سبحان اللہ نور سیدہ کی غذا ہے، لا الہ الا اللہ نور سیدہ کی غذا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا دور پریشانیوں کا دور، مصیبتوں کا دور، ہر ایک کے گھر میں مصائب۔ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے آپ سے زیادہ پریشان ہیں۔ آپ پریشان ہیں کہ کسی طرح آپ کے بچے وہاں سیٹ ہو جائے، جو وہاں پریشان ہے وہ اس سے زیادہ پریشان ہے۔ لاکھوں کی جن کی تنخواہ ہے وہ بھی مالی پریشانی میں مبتلا۔ تو ایسا ماحول دنیا کا ہے جو ایک الگ موضوع ہے، آج کا یہ موضوع نہیں۔ آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ جتنی غربت فاطمہ کے گھر میں تھی، اس میں بھی یہ دیکھا چکیاں پیس رہی ہیں اور زبان پر قرآن کی صرف ایک آیت آ رہی ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے عربی کا ایک محاورہ ہے، اردو میں بھی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیسے بچیں۔ یہاں دعا ہی مومن کا سب سے بڑا سہارا، تو وہ دعا کی تلاش میں نکلتا۔ اہم ترین دعا جو واقعاً میں یہ کہہ دوں کہ سب سے زیادہ طاقتور دعاؤں میں سے ایک ہے، اور وہ ہے تسبیح زہرا، شہزادی کی تسبیح۔ اس سے زیادہ طاقتور بہت کم دعائیں ملیں گی۔ اس دعا کی اتنی طاقت ہے یہ ہو تو یہ جو ہے نا سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ایک ہے۔ تسبیح دعا ہے